बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بجٹ پیش ہونے کے فوراً بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہباز شریف سے ایک انتہائی اہم ترین ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر شہباز شریف کو آخری پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ آخری ملاقات ہے جو شہباز شریف اور عاصم منیر کے درمیان ہوئی ہے۔ یہ آخری ملاقات ہے اور اس کے اندر آخری پیغام شہباز شریف کو پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیغام انتہائی اہم ہے۔ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ پوری جو پاکستان کے اندر اس ٹائم سچویشن ہے، جو کریٹیکل سچویشن ہے، جو پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ہے، اس کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کے درمیان، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور کس وقت الیکشن اناؤنس ہونے ہیں اور الیکشن کب انہوں نے کال کرنے ہیں۔ اب یہ جو ملاقات ہے جنرل عاصم منیر کے درمیان اور شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کے درمیان، یہ انتہائی اہم ترین ملاقات اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ اب یہ ملاقات ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے بجٹ کے بعد، بجٹ اصل میں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، اس حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو آپ بجٹ سے پہلے اپنی حکومت ختم کریں، اسمبلی ڈیزالو کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ بجٹ پیش کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں اور کچھ اکنامک سٹیبلٹی لا کر ہمیں دکھائیں۔ انہوں نے سیکنڈ آپشن کو چوز کیا، حکومت والوں نے، شہباز شریف نے، اور انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا کہ ہم بجٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو ان سے دونوں کام نہیں ہوئے۔ دونوں کام کس طرح سے نہیں ہوئے اس کو آپ سمجھیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ان کی ہوئی نہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائریکٹ شہباز شریف نے رابطہ کیا، شہباز شریف سے بات چیت کی، اور شہباز شریف نے ان کے ترلے منتیں کیے، ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر کوئی رحم کریں، ہمارے اوپر کوئی آپ کرم کریں، ہمارے اوپر آپ۔ شہباز شریف وہاں پر بالکل لمحے پہ گیا اور وہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دی، بیکاری بن گیا، اور بیکاری بن کے شہباز شریف نے جو آئی ایم ایف ہے اس کے سامنے بیکاری بن کے مانگنا شروع کر دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، آئی ایم ایف نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف نے بڑی چالاکی سے 2 دن کا ٹائم مانگا کہ ہمیں 2 دن دیں آپ کے پاس، پھر ہم پورا ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں۔ اب یہ ان کا دھوکہ تھا، یہ ان کی جس طرح سے یہ 2 نمبریاں اور چال بازیوں کے اندر مشہور ہیں شریف خاندان والے، بالکل آئی ایم ایف نے ان کے اوپر وہی والا تھپڑ مارا، وہی والا کرارا چپیڑ ماری، ان کو جیسا منہ ویسی چپیڑ وہ انہوں نے ماری۔ اب ان آئی ایم ایف والوں نے کیا کیا کہ 2 دن بعد ایک خط بھیج دیا۔ اس خط کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو حالات ہیں ان کے ذمہ دار ایک تو آپ ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو آئینی قانونی طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ نہ ڈیل کریں گے، نہ پیسے دیں گے، نہ کوئی اور۔ تو بالکل اس نے کھاتا بند کر کے شہباز شریف کو اس کے پچھواڑے میں آگ لگا دی۔ اب یہ انہوں نے کام کیا۔ اب جیسے آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا تو ان کو یہاں پر غصہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو یا نہ ہو، یہ بھاڑ میں جائے، یہ ملک رہتا ہے نہیں رہتا، یہ اس کی اکانومی رہتی نہیں رہتی، ڈیفالٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ہماری بلا سے ہے۔ ہم نے بجٹ پیش کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کو بھی ایک فرضی بجٹ پیش کر دیں اور جائے، جمعہ 8 دن ہمارے رہ گئے ہیں، ہم یہ کام کریں۔ اب جیسے ہی یہ ملاقات ہوئی ہے تو ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس کے مطابق پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، ڈیل کرنے کے بعد آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے، یہ کہانیاں جو آپ نے فلم اندر چلائی ہے بجٹ کے اندر یہ نہیں لانی تھی، یہ لانے کا کیا فائدہ، ہمیں اس سے کیا نکلنا ہے، اس میں سے کچھ ہے ہی نہیں، خزانے کے اندر پیسے کوئی نہیں، اور آپ نے بھائی آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں جب خزانے کے اندر، تو 100 ارب اس کو دے دیں، 1000 ارب اس کو دے دیں، 500 ارب اس کو دے دیں، تو خزانے کے اندر تو کچھ پڑا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک فرضی بجٹ انہوں نے بنا کے اگلی حکومت کے لیے اصل میں انہوں نے ایک کھودا گڑھا، ایک کھڈا کھود کے ان کے لیے کہ وہ جب آئے گی وہ اس میں خود ہی گرے گی، خود ان کو تباہی اور بربادی کے اوپر پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کھڈا کھود دیا تاکہ اس کے بعد ہم ان کے اوپر چڑھائی کر سکیں۔ تو جنرل عاصم منیر نے ان کو بتایا کہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی نہیں، آپ نے کوئی ان کے ساتھ ڈیل کی نہیں، جب آپ اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو آپ پہلے بتا دیتے، ہم علیحدہ سے ایک رستہ اور بنا لیتے، ہم نگران سیٹ اپ لے آتے، بوری سیٹ اپ لے آتے، آپ کی حکومت کو فارغ کر دیتے تاکہ ہم الیکشن کی طرف جاتے۔ اب اس کے اوپر بڑا غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ آپ نے کیا کرتوت گھولا ہے، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ ہے، انہوں نے آ کے پھر ڈنڈا دیا۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی یہ آخری ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے بعد اب بجٹ تو آ گیا، بجٹ ٹھیک ہے انہوں نے جو پیش کر دیا دے دیا، اب اسٹیبلشمنٹ نے کہا ٹھیک ہے بجٹ جو آ گیا آپ کا جو وہ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو مان لیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اب
آپ نے فوراً اسمبلیاں ریزالو کرنی ہے. شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ نے ریزگنیشن دینا ہے, استعفیٰ دینا ہے, اور اس کے بعد ملک میں انتخابات کا اعلان کرنا ہے. یہ آخری پیغام شہباز شریف کو پہنچا دیا گیا. یہ آخری میسج دے دیا گیا ہے اس ملاقات کے بعد. اب عمران خان کی پیشیاں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں. عمران خان مسلسل عدالتوں کے اندر جا رہا ہے. عمران خان کی پیشیاں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے چیئرمین نادرا کو پکڑ لیا کہ اس کو برطرف کیا ہے, عہدے سے ہٹا دیا ہے, اور اس کے باہر جانے کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اب یہ اس میں سے دو چیزیں نکالنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کا سارا بایو ڈاٹا ریکارڈ اور یہ تمام چیزیں. دوسرا یہ کہ جنرل باجوہ کے کام کے سلسلے میں, اور دوسرا جنرل عاصم کے سلسلے میں جو اہم ترین ڈیٹیلز, اہم ترین پرسنل ڈیٹیلز جو لیک ہوئی ہیں, جو ڈیٹا لیک ہوا ہے, وہ آخرکار ان کے کھاتے میں ڈالا جانا ہے. تو یہ حکومت یہ کام کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, اور عمران خان جس طریقے سے تمام کیسز کو فیس کر رہا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جس طریقے سے عمران خان ان تمام کے تمام کیسز کو فیس کر رہا ہے, یہ پاکستان کے اندر پہلا ایسا شخص ہے, پہلا ایسا سیاستدان ہے, اور پہلا ایسا لیڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں ملک سے نہیں بھاگنے والا. میرے اوپر آپ مقدمے کر دیں, پرچے کر دیں, ایف آئی آریں کر دیں, قتل کے, دہشت گردی کے, آپ میرے اوپر غداری کے مقدمے کر دیں, لیکن میں ملک سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں نے ملک سے نہیں بھاگنا. تو یہ پریشر ٹیکٹک کے طور پر عمران خان کے اوپر پرچے, مقدمے, سب کچھ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ میں سب کچھ سامنا کروں گا, میں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, میں سرنڈر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب یہ جو پیغام پہنچایا گیا ہے جنرل عاصم منیر کی جانب سے شہباز شریف کو, شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ تو آپ نے بھی بندوبست کرنا تھا. عمران خان نے کہا آپ نے کیا کوئی نہیں, اور عمران خان ادھر ہی ڈٹ کے کھڑا ہے. عمران خان سرنڈر نہیں کر رہا, اور عمران خان کو کس طرح سے اب ہم نے پچھاڑنا ہے, یہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. جنرل عاصم نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ سیاسی آدمی ہیں, آپ جائیں میدان میں, اس کا مقابلہ کریں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو فیس کریں الیکشن میں, عوام میں. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں فوجی آدمی ہوں, مجھے اپنی فوج سے مطلب ہے, مجھے پاکستان سے مطلب ہے, مجھے ریاست سے مطلب ہے. آپ کی سیاست کے اندر یہ آپ نے کیا گل گلانے ہیں, آپ نے کیا رولے ڈالنے ہیں, آپ نے کیا سیاپے کرنے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, کیا فلمیں چلانی ہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ مریم نواز کا مسئلہ ہے, نواز شریف کا مسئلہ ہے. اس کے اندر این آر او کا بھی ذکر ہوا کہ دیں ہمیں این آر او. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ کوئی این آر او نہیں, کوئی چکر نہیں, کوئی کہانی نہیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. این آر او بھول جائیں, کیسز کا سامنا کریں, آپ نے کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہ کریں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کلیئر کیٹیگوریکل میسج شہباز شریف کو اسمبلیاں ریزالو کرنے کا, استعفیٰ دینے کا, دو ٹوک انداز میں پہنچا دیا گیا ہے.